أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین سامعین، بزرگوں، بھائیوں، پیچھے اللہ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. فرمایا کافر لوگوں واسطے دنیا دی زندگی نو اللہ نے مزین کر دیتا ہے، خوبصورت کر کے وکھایا ہے، اور دنیا نو سب کچھ سمجھ دن، دنیا آخرت دی عزت اسے دنیا دے اندر سمجھ دن، ایمانداراں دے تے مسخریاں کر دن. فرمایا دن کی آمد دے انہاں دے اتے ہونے نے، بالا خانے دے اندر ہونے نے، عزت نال ہونے نے، اے منافقین، کافرین اور مشرکین جہنم دے اندر ہونے نے. پھر بیان فرمایا کہ سارے لوگ ایک ہی دین پر سن. حضرت نوح علیہ السلام دے قرب زمانے تک بعد دے اندر اختلاف ہویا، جس وقت بت پرست لوگ ہو گئے. پھر اللہ نے پیغمبروں نو بھیجا، خوشخبریاں دین والے، ڈراون والے، کتاباں بھی نال دتیاں کہ حق سچ دا فیصلہ کرو. فرمایا انہاں دے اندر اختلاف کیتا مولویاں نے، اور جان بوجھ کے انہاں کیتا، اور ضد اور اناد دی وجہ نال کیتا. لیکن اللہ ہدایت انہاں نو دیندا ہے، سیدھا رستہ انہاں نو وکھاندا ہے جنہاں دے اندر انابت والا مادہ ہوئے، منن والا مادہ ہوئے حق نو. جڑا حق دے اتے ضد اور اناد کرے، اڑ جائے، اللہ ایسے نو ہدایت نہیں دیندا. سیدھے راہ تو چلن توفیق نہیں دیندا، سیدھا راہ نہیں وکھاندا. سمانا کہ آ جائے اتنے آ بھائی، اتنے سنتا بیٹھا تو اتنے نال آ جائے. اب رب تعالی نے فرمایا، تسلی دیتی ایمانداراں نو کہ جتھے ساریاں راحتاں، سارے سکون، سارے مزے، ساریاں نعمتاں جنت دے اندر ہونے نے، جتھے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، دکھ نہیں ہونا. کیا اس نو حاصل کرن واسطے دنیا دے اندر تھوڑا جہا سکون حاصل کرن واسطے، چند دن واسطے زندگی گزارن واسطے کسی نے پتہ نہیں کہ کس وقت میرے اتنے موت آ جائے. زندگی دا کسی نے پتہ نہیں میری زندگی کتنا ہے. اس واسطے کتنا بندہ ہاتھ پیر ماردا ہے، کتنا کوشش کرتا ہے، کتنا محنت کرتا ہے، اپنا جان، اپنی مال اور سب کچھ قربان کر دینا ہے. لیکن اس واسطے، جنت واسطے کیا جتے سب کچھ ہوئے، کوئی پریشانی نہ ہوئے، وہ انہیں تو مفتی مل جاؤنی ہے. فرمانا نہیں، وہ دے واسطے بھی کچھ کرنا پوندا ہے. ایمان بھی لایا ہونا ہے تو ایمان کے مطابق عمل بھی کرنا پونا ہے، جہاد بھی کرنا پونا ہے، مال دی
جان دی قربانی دیونی پاؤنی ہے تاں وہ جنت ڈھائنی ہے، جنت ملنی ہے، جنت انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تسلی دیتی ہے اللہ نے، فرمایا کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ تکلیف ہو، دشمن دا خوف ہو، یہ تو دنیا دے اندر آنا ہے، یہ تو چلتا پیا ہے، کیونکہ دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، دنیا امتحان دی جگہ ہے، اتنے پھر ویکھنا ہے مرن کو بعد کیڑا کامیاب ہو یا پاس ہو یا کیڑا نہیں ہوندا۔ فرمایا تواڈے اوتے کیا مصیبتاں تے پریشانیاں آیا، پہلے انتے دی حالت ویکھو، کیفیت ویکھو، پہلے پیغمبروں دے حالات تے واقعات پڑھو تے ویکھو، مطالعہ کرو انہاں دا۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے امتاں گزر چکن، پیغمبر گزر چکن، انہاں دے تو اتنا پریشانیاں آیا، اتنا مصیبتاں آیا، اتنا تکلیفاں اللہ نے چھٹیاں۔ اور سارے اندر کیا ہے، معاشرے دے اندر جس میں تھوڑی تکلیف آ جائے اس وقت بندہ آدھے اللہ جو ناراض ہے، اللہ دی پکڑ دے اندر آ گیا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک دی روح دے نال ویکھیا جائے دکھ تکلیف مصیبت ہوندی ہے تو انسان نو پاک صاف کرنے واسطے ہوندی ہے۔ جس طرح تھوڑے سر تے درد پوے تے ود گردیاں درد پائے جاوے، بندہ آدھے وہ تھوڑی جی تکلیف ہو جاوے تو خیر ہی ہے لیکن زیادہ تکلیف نہ ہوندی، تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ بندے دے چھوٹے چھوٹے بیماریاں معاف کر دینا ہے۔ اللہ کو دعا کی کہ اللہ وڈی پریشانی کو محفوظ فرما، اگر چھوٹیاں چھوٹیاں آئی جاون تو بندہ برداشت کرے کہ بھی اللہ طرفوں آزمائش امتحان ہوندی ہے کہ بندہ گھبراندا ہے، کیا برداشت کرتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے یا بے حوصلی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا بے صبری اختیار کرتا ہے، لیکن وہ تو بھی نیکی ملنی ہے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار میں کانٹا بھی اگر چبھ جائے، تھوڑی جی تکلیف بھی اس نو ہو جائے، خراش بھی آ جائے، ادھر بھی اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ صبر کیتا ہے اس دے ہوتے اور اللہ نے نعمتاں دیتی ہیں وہ شکریہ ادا کیتا سی، ہر حالت دے اندر ایماندار کیا ہوندا ہے، کامیاب ہوندا ہے۔ پہلے ان تے حال بیان کر دے اللہ پیغمبر فرمایا انہاں دی تکلیفاں کہ لوگ آرے لائے ہوندے سن، کفار اور مشرکین، دین دے دشمن، اسلام دے دشمن، پیغمبر دے دشمن، وہ آرے لائے ہوندے سن، آرہ درمیان دے اندر رکھ کے تو اس وقت انہوں نے دو ٹکڑے کر دیندے سن، چیر دیندے سن، اور امتے دے نال بھی یہ حالت کیفیت گزرتی رہ گئی ہے، انہوں دے نال یہ حالات واقع ہوندے رہ گئے، اور انہوں امتے دے ہوتے ایمانداراں دے ہوتے اتنا تکلیفاں جس طرح پیغمبر دے تکلیفاں اسی طرح امتے دے ہوتے بھی ایمانداراں دے تکلیفاں، کنگیاں بنا بنا کے لوہے دیاں انہوں دے چمڑے ادھیڑ لیندے سن، اتنا انہوں نے تکلیفاں ہوئیاں اس ایمان دی وجہ کولوں۔ اساڑا کیڑا ایمان ہے، حلوے کھاونا، روٹیاں کھاونا، عزت 10-10 20 ساڑے بندے پیچھے ہوں، 50-50 ہزار روپیہ فیساں لبیے، سارے تو کیڑی تکلیف تے مصیبت آئی ہے، اساں تو ویکھیا بھی نہیں۔ میں تو آدھے ایسا کھٹی پہ کھاندے ہیں، قربانیاں دیتیاں نے سارے بزرگاں نے، قربانیاں دیتیاں نے صحاب محمد الرسول اللہ جماعت نے، صحابہ دی جماعت نے، قربانیاں دیتیاں نے انبیاء کرام علیہ السلام نے، انہیں قربانیاں دیتیاں نے، قربانیاں دا صلہ ہے کہ ساج ایمان دا نام لائے باندھے ہیں، سن کوئی کچھ نہیں آندا، اور اساں نیک اعمال کردے پئے ہیں کھلم کھلا آزادی دے اندر کہ انہاں دی قربانیاں کم پہ ہوندیاں نے، انہاں دے پھل، انہاں دے رات دے درخت دے پھل اساں کھاندے پئے ہیں، اور انہاں صاحبزادگاناں نوں ویکھو جڑا قید بڑے ہوئے ہر کسی جماعت دے، انہاں دے ماں باپ دیاں، انہاں دے وڈیریاں، انہاں دے بڑے بڑے بزرگاں دیاں قربانیاں نے، جڑا ساڈی کوئی گل سن لینا ہے، ورنہ ویکھو نوح علیہ السلام دا زمانہ پیچھے بھجدے نے، دوڑدے نے، اپنا پیغام اللہ دا پہنچاؤن واسطے قوم سنن واسطے تیار ہے نہیں ہے، انہاں قربانیاں دیتی ہیں جہدے صلہ دے اندر ساج زندگی پہ گزارتے ہیں، تو ساری عزت پہ ہوندی ہے تو لوگ کوئی گل سن لیندے سمجھ لیندے۔ تو بہر اللہ نے فرمایا آزمائش تے امتحان کرو تو ضرور ہونا ایماندارو، تو ایمان نو اللہ نے پرکھنا ہے، ویکھنا ہے، صرف ایمان آکھن دے نال کامیاب نہیں ہونا تساں۔ میں کھرے تے کھوٹے درمیان دے اندر فرق ضرور کر سن، لوگوں نے وکھے سن کہ ایماندار بندہ ہوندا ہے تاں انج دا ہوندا ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ بیان کر دیا سورۃ عنکبوت ہے 20واں پارہ ہے، اللہ فرمائے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تسا گمان کر دے ہو، اے تسا امید رکھ دے ہو ان یترکوا کہ تسا چھوڑ دیتے جاؤنا ہے، ان یقولوا آمنا اس گل دے اوتے تسا آکھو کہ اساں ایمان لایا ایسے،
و تواڈی آزمائش تے امتحان نہ ہوئے؟ فرمایا نہیں۔ وہم لا یفتنون، یہ کیا تو گمان ہے کہ تمہیں اللہ آزمائش سے نہیں؟ تو آزمائش ہونی ہے، امتحان ہونا ہے، وہ پتہ لگنا کہ کہڑا کامیاب ہویا کہڑا نہیں ہویا، آزما ہوندہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر تحقیق اللہ نے آزمایا، امتحان لیا تو کل پہلے لوگ ہیں نا جو گزر چکے ہیں۔ کیوں اللہ نے امتحان لیا؟ اللہ نے حالانکہ پتہ ہے لیکن اللہ بھی کھاندہ ہے اور وہ ایمان پرکھتے اللہ سامنے رکھتا ہے۔ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے، لَيَعْلَمَنَّ یہ معنی ظاہر کرنا، تاکہ اللہ ظاہر کرے ایماندار لوگوں، الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ انہوں نے بچوں سچے کیڑن تے جھوٹے کیڑن، تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، فرمایا او لوگ جڑے برے عمل کردن او کیا نہ سبقت کر جاسا اساں نکل جاسا، فرمایا ساء ما یحکمون، برا گمان ہے برے توڑے فیصلے جو کردے پئے ہو، اللہ کو کوئی لک نہیں سکتا، اللہ کو کوئی چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت وهو السمیع العلیم، اللہ سنن والا بھی ہے، جانن والا بھی ہے، ایک وقت آؤں ہے اللہ ظاہر کرنا ہے، اس واسطے اس وقت اللہ نے تانوں جزا تے سزا دینی ہے، جنہاں نے ایمان لائن، ایمان دے اندر اعمال دے اندر کامیاب ہونے، جن کی قیامت دوسروں جنت ملنی ہے، اور جڑے پڑھ کے بھی نہیں اللہ ویک کے بھی نہیں، ادھر آزمائش امتحان بھی نہیں آیا، انہیں صرف خالی نعرے نہیں ایمان دے، انہوں نے ایمان لبڑا نہیں ہے۔ جب تک اللہ آزماوے نہ اللہ آزماتا ہوئے مسلمان تے ادھر تے آزمائش نہ آوے، اے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اور تاریخ گواہ ہے، جڑا بھی ایمان لایا ہے ایماندار تو ضرور تکلیفہ مصیبتاں ہوندیاں نے۔ ایک واقعہ ہوندہ حدیث پاک دے اندر، ایک صحابی عورت دا تے صحابہ دا، ایک صحابی دا، وہ جس وقت کم شم کر کے تے آیا ہے اور اس وقت آیا گھر دے اندر اس بڑی خدمت کیتی ہے، اپنے خامن دی دیکھ بھال کیتی ہے، حتیٰ کہ ساری رات پانی یا دودھ چوک کے کھلوتی رہ گئی ہے، ندر جو آرام بھی نہ خراب ہوئے۔ جس وقت وہ ندر کھلی تے اس آکیا جتا دیوان کو باہر آکھن لگا منگ جڑی چیز آج منگنی ہے، میں نے بڑا خوش کر دیتا ہے۔ اس وقت اس آکیا ہاں میں منگ دیا ایک کی چیز میں طلاق دے چھا، کیا ہے؟ طلاق دے چھا۔ اگے حیران تے پریشان ہو گیا صحابی، میں نے اتنا خوش کیتا ہے، میری بڑی خدمت کیتی ہے، سی ساڑی آپس کے اندر بڑی محبت تے پیار تے الفت ہے، میں آکے منگ خوشی اگے طلاق منگ دیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حتیٰ کہ اس وقت آپس دے اندر جب جھگڑے ہویا، اس وقت اس آکے چل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار دے اندر جہاں تو فیصلہ کروان دے ہیں، چل دیاں جب رستے دے اندر گئے اس وقت ٹھوکر لگی، گڑھے دے اندر ڈگیا، وہ دی بان یا لات ٹوٹ گئی، جس وقت ٹوٹ گئی اس وقت اپنا دوپٹہ اتار کے انہاں دیاں لیراں کر کے پٹیاں کر کے بدھیاں بعد کے اس آکے فیصلہ ہو گیا چلیے گھر دے اندر۔ حیران تے پریشان ہویا، نہیں ہون چلنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرواؤں ہے، اتو کیوں لائے؟ آخر لگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جس نے دنیا دے اندر تکلیف تو مصیبت نہیں ہے، ایمان دا دعویٰ کرتا ہے وہ ایمان دے اندر جھوٹا ہے، منافق ہے، اس واسطے ایماندار ہوئے وہ تکلیف نہ ہوئے، اتنا عرصہ ہو گیا تیرے نال نبھاندی ہوئے، تیرے نال شادی کیتی ہوئی لیکن کدی تیرے سر دے اندر درد بھی نہیں پیا، اس واسطے میں تیرے ایمان دے اندر شک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پکا تے سچا ہے، میں یقین ہی اس دے ہوتے، اس واسطے میں آکے چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کراویے، منافق تے ایماندار دا آپس دے اندر نکاح نہیں ہوندہ، اس واسطے تن کدی جو ہے تکلیف مصیبت نہیں، اس واسطے تیرے ایمان دے اندر میں شک ہے، آج میں تیرے ایمان دا پک ہو گیا واقعی تو پکا تے سچا مسلمان ہے، اس واسطے گھر چلیے، اس واسطے میں پتہ چل گیا ہے ایماندار ہو تو وہ تکلیف نہ آوے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس نے بیان کرنے اللہ نے فرمایا ویکھو ام حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول
والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب ام حسبتم من تدخلوا الجنہ اللہ نے فرمایا ایماندارو کیا تساں یہ سمجھ دیو اے توڑا گمان ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تساں داخل ہو جاؤنا ہے جنت دے اندر ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم حالانکہ توڑے ہوتے حالات نہیں ہے ولما یاتکم توڑے کول حالات تے کیفیت نہیں ہے مثل الذین خلو من قبلکم ان حالات کو تساں نہیں گزرے جن حالات کو پہلے لوگ گزر چکے نے مثل الذین خلو من قبلکم مثال ان لوگاں دی خلو من قبلکم جو تواڈے کول پہلے گزر چکے ہیں پہلیاں امتاں گزر چکے ہیں پیغمبر گزر چکے ہیں انہاں دے صحابہ گزر چکے ہیں او حالات تا تواڈے اوتے جے تک ہے نہیں تساں کے گمان کر بیٹھے ہو کہ اساں جہاد بھی نہیں کرنا تو یہ جنت دے اندر پہنچ جانا ہے جہاد دی اللہ ترغیب دیتی فرمایا اپنی جان بھی خرچ کرنی ہے اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے مستہم البأساء والضراء فرمایا کہ انہوں نے پہنچی باسا سختی والضراء مصیبت انہوں نے پہنچی تکلیف پہنچی باسا کولوں مالی نقصان مراد ہے والضراء کولوں جانی نقصان مراد ہے یعنی مال دا کم ہو جانا فکر و فاقہ آ جانا دنیا دے اتے دنیا دے اندر خوف دشمن دا جانا فرمائے مستہم الباساء والضراء اور نقصان جانی ہو جانا جان ہلاک ہو جانا فرمایا والضراء بیماریاں تکلیف تے مصیبت آ جانی بندے دے جسم دے اتے وزلزلوا اور جھنجھڑا دیے گئے ہلا دیتے گئے فرمایا زلزلوا اور دشمن دا خوف بھی انہاں دے اتے مسلط ہو گیا انہاں جو تکلیفاں تے مصیبتاں دیون والے انہاں ظالماں دیندے رہ گئے دین دے دشمن پیغمبر دے دشمن نبوت رسالت دے دشمن اللہ دی ذات دے دشمن کفر شرک کرن والے ایمانداراں نوں ستاندے رہ گئے تکلیفاں تے مصیبتاں دیندے رہ گئے او میرا سونا پیغمبر صرف تیرے اوتے تکلیف پئی نہیں ہوندی او ایماندارو صابری جماعت گھبراون دی لوڑ ضرورت نہیں صرف تیرے اوتے مصیبتاں نہیں آیا تکلیفاں نہیں آیا اپنے بچے کو بھی بے تساں گھر ہو گئے ہو اپنے گھر کو بے گھر ہو گئے بچے نو یتیم کرایا ہے عورتوں نو بیوہ کرایا ہے صرف تواڈے نال انج نہیں ہویا وطنوں بے وطن ہوئے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں پہلے بھی صحابہ گزر چکے ہیں اجے تک تیو جی تکلیفاں مصیبتاں تواڈے ہوتے نازل نہیں ہویا حتی یقول الرسول اللہ وعدہ کیتا ہویا ہوندا پیغمبر دے نال تے اپنے ایماندار بندے دے نال انہاں پیغمبر نوں منن والے دے نال دنیا دے اندر بھی اللہ نصرت امداد اس دی کرنی ہے آخرت دے اندر بھی نصرت امداد کرنی ہے جس طرح اللہ دے قرآن نے 24 پارے دے اندر فرمایا نصف پارے دا رکوع ہے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد میں اللہ دا وعدہ ہو گیا اگر دین دوتے پکے تے مضبوط رہ گئے ہوئے استقامت دے نال رہ گئے ہوئے صبر تحمل تے حوصلے نال تساں ساری تکلیفاں مصیبتاں میری ذات واسطے برداشت کر گئے ہوئے میں اللہ دا وعدہ میں دنیا دے اندر بھی تواڈی نصرت امداد کرنی ہے تواڈے منن والے ایمانداراں دی بھی اور آخرت دے اندر نصرت امداد کرنی ہے فرمایا اللہ دا جس میں وعدہ ہے اس حالت تک پہنچ گئے تھوڑی جی دیر ہو گئی اسے وعدے نوں جلدی کر بیٹھے آکھن لگے یار اے وقت انتہا تک پہنچ گیا مصیبتیں دا پریشانیاں دا اللہ جڑا وعدہ کیتا ہے تک وعدہ پورا نہیں پیا ہوندا اللہ دی نصرت امداد نہیں پئی ہوندی اللہ فرمایا اس نوں بیان کر دے ہویا حتی یقول الرسول یا تک کہ آکھن لگے رسول والذین آمنوا معه اور او لوگ جو انہوں نے کٹھے سن ایماندار متى نصر اللہ
اتنا انہوں نے تکلیفاں مصیبتاں تے زائدہ پہنچیاں کہ اس وقت گھبرا کے آکھن لگے متا نصر اللہ، مایوسی والے جملے اس وقت آکھن لگے متا نصر اللہ، کب اللہ دی مدد آنی ہے، کس وقت اللہ دی مدد تے نصرت دا نزول ہونا ہے۔ حالانکہ اللہ فرمائے نہیں ہو کوئی تے میں ویکھنا کہ میں اللہ دے ماں سوا ہر کسے کو جس وقت مایوس ہو جاون، لیکن میری ذات کو بندہ مایوس نہیں پیا ہوندا۔ جب ہر کوئی سوٹیاں سٹ دے وے، لکڑیاں سٹ دے وے، امیداں بندے دیاں اس وقت ختم ہو جاون، صرف میری ذات دے نال تعلق تے امید باقی رہ جاوے، اس وقت میں اللہ کام کرداں، میں وکھانا اس وقت متا نصر اللہ۔ اس وقت آکھن لگے کب اللہ دی، کس وقت اللہ دی نصرت تے امداد اسے جڑا وعدہ اللہ کیتا ہے۔ ہن تا مصیبتاں دے او پریشانیاں انتہا تک پہنچ چکیاں نے۔ اللہ فرمایا تو الا ان نصر اللہ قریب، اللہ ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ دی نصرت قریب ہے، اللہ دی مدد قریب ہے، اللہ دی امداد قریب ہے۔ گھبراہٹ دی لوڑ ضرورت نہیں ہے، استقامت دے نال تحمل رکھو، صبر دے نال زندگی گزارو۔ اللہ دو وقت آمن والا جڑا اللہ نے وعدہ کیتا نصرت امداد دا وہ قریب ہے، وہ اللہ نے نصرت امداد فرمائی۔ زمانہ گواہ ہے جس وقت بندہ ہر چیز کو مایوس ہوئے، ساری اس وقت طاقتیں ختم ہو جائیں، اللہ اس وقت اپنی طاقت تے قوت وکھاندا ہے، اپنی قدرت دے اس وقت اپنے وکھا کے قدرت اس وقت اس بندے دی نصرت امداد کردا ہے، تاکہ اس کو پورا پورا یقین اللہ دی ذات دے اوتے ہو جاوے کہ اس مقام دے اوتے ساری طاقتاں جس سے ختم ہون جے اوتے اللہ دی طاقت شروع ہوندی ہے۔ رب العالمین